اگر میں تصوف نہیں اپناتا تو میں کیا کامیاب مر سکتا ہوں؟ اقبال کے 100%. 100%. 100%. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، 100%. یہی سوال تقریباً اس طرح سے پوچھا کہ او محمد، کیا میں صرف نمازیں پڑھوں فرض، کیا صرف یا پھر اور صرف رمضان کے روزے رکھوں اور حرام کو حلال اور حرام کو حرام جانوں اور کچھ نہ کروں تو میں بچ جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، پاز کیا ہے، لکڈ اراؤنڈ اینڈ دین ہی سیڈ جی ہاں بچ جائے گا، کیونکہ بیر منیمم کے اوپر اس چیز کو ہلانے کے لیے نہیں میں آیا، یہ چیز ریزرٹ کرنے آیا ہوں کہ وہ والا بوجھ ہر ایک کے لیے نہیں ہے جو کہ اولیاء مطلب آن ایپیٹمی کا بوجھ لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ نہیں ڈال سکتے. اور اس کی مثالیں صحابہ سے خود بھی ملتی ہیں اتنی ساری. صحابہ نے بھی الاؤنس دی ہے کچھ لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جاؤ یار، not everything is for everyone. I totally disagree with the fact that there are assumptions in tasawwuf right now کہ سارے صحابہ کے اوپر حال آ گیا ہوا تھا، سارے کے سارے صحابہ صوفیات ایسے نہیں تھا. حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت ابوبکر صدیق کے ٹائم پہ بھی صحابہ کو شرن سزائیں بھی ملتی ہوتی تھی کورٹ. تو ہر بندے کی بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسان ہے سارے، ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایک بندہ بھی اپنے لیول کو مینٹین رکھ سکتا ہے. وچ مینس کہ کسی بندے کے اوپر بھی یہ والی اسمپشن مت رکھیں سائیکولوجیکلی کہ میں تصوف میں گیا تو میں گناہ لیس ہو جاؤں گا، میں ایرر لیس ہو، ایسے نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی بھی بندہ گناہ لیس ایرر، ہمارے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو دے دیا تھا یہ والا رتبہ، جس پہ اللہ نے کہا تھا اس نے بیٹا بنا لیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیٹا، اس کا مطلب ہے تم نے اس کو ڈیوائن کر دیا. اب جس طرح عیسائی کرتے ہیں، عیسائی تو نام ہی بیٹے کا لے لیتے ہیں. سو اگر ایک بندہ ایرر فری ہو رہا ہے کہ اب ایرر نہیں کر سکتا تو وہ اسلام سے باہر جا رہا ہے، وہ تصوف میں نہیں جا رہا، وہ کسی اور ہی جگہ پہ جا رہا ہے. یہ بیسکس اپنی نہیں اٹھانی. تصوف کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک بندے کی فلائٹ نیچے ہوگی تو پھر اوپر کرے گا، پھر نیچے ہوگا پھر اوپر کرے گا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ویسا ہی ہو جیسا میرے مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کے تمہیں مصافحہ کریں، جپیاں ڈالیں، لٹرلی بوسے دیں تمہارے گالوں پہ. مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جیسا. یہ مصافحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ نظر آیا ہمیں. We have to meet our lost brother, but you are better than them because you fall. They cannot get up if they fall. You can get up. They can't even fall, so they cannot get up. ٹھیک ہے. سو ہمارا کیس بہت آسان سا ہے. اپنے پوتوں تک تصوف کو ڈیلے کر دیں اور اس کے خلاف مہم پہ چلے جائیں کہ ہم اپنی کانفیڈنس دنیا میں نہیں لے کے آ سکے تو باطن میں کیسے لے کے آئیں گے. ظاہر تو آسان تھا، باطن تو مشکل تھا. میٹرک نہیں پاس ہوا ہم سے اور ہم وہاں کے میٹا فزیکل یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کریں گے، فزیکل یونیورسٹی میں میٹرک نہیں ہو رہا ہم سے. السلام علیکم، دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے اتنا لو لیول پہ چلا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ تو اللہ مجھے اس گناہ کے لیے کبھی معاف ہی نہیں کریں گے اور میں اپنے اس لیول کو، اس ایمانیات کو، اس اپنے نیچ کو کبھی دوبارہ سے اچیو ہی نہیں کر سکوں گا. اور شیطان کا سب سے بڑے ٹریپ میں سے ایک یہ ٹریپ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے کہ اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا، تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، آپ نے کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. چاہے آپ سمندر کے برابر بھی گناہ لے کے آ جاؤ گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. مگر شیطان ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ چیز مینیپولیٹ کر کے دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کبھی بھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کریں گے. اور آن دا ادر اینڈ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور آپ نہ صرف گناہ ہوتا ہے بلکہ زندگی میں کوئی بھی اس طرح کے obstacles ہے، اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تو آپ کا وہ ایمان کا لیول نہیں رہتا ہے. اور بہت سے ایسے مسلمان ہوتا ہے جب ان کا اس نہج پہ یا پھر اتنا زیادہ سیلف اسٹیم نہیں رہتی ہے تو اس کو کبھی بھی اس کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ ڈیپر فیز میں چلے جاتے ہیں، اور زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور ہم اس چیز کو دوبارہ سے اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. ایون دو کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ایک سٹیبلٹی کے حالت میں رہے آپ مگر تو جب بھی آپ سے گناہ ہوتا ہے تو آپ کا ایمان ہمیشہ 0 پوائنٹ پہ جائے گا ہی جائے گا. اس کے بعد یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس فریکوینسی کے ساتھ، کچھ انرجی کے ساتھ ہائی لیول پہ لے کے جا رہے ہو. اگر آپ کا ایمان ہمیشہ ایک طرح رہ رہا ہے اور آپ اس کو تصوف میں لے کے چلے جاؤ یا پھر آپ اس کو سیلف پیوریفیکیشن میں لے کے چلے جاؤ تو مسلمان کے لیے کبھی بھی اس چیز کو ایک جگہ پہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے.